اور یہ استخارے سے کبھی بھی نہیں پتہ چلتا، خوب سمجھ لیں، جو استخارہ نکال کے بتائے نا کہ یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے وہ، یا تو اس کو بیچارے کو دماغ میں کوئی لگ گیا ہے، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا اس کے ساتھ۔ استخارے سے کبھی نہیں پتہ چلتا کہ رشتہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس سے بات بھی نہیں کرتا، بیوی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس صورت میں مرد کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو بعض مرد باہر بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہو ہا ہا اور خوب لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ تمہیں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو اچھائی کا پتہ انسان کے گھر سے ہی چلتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، استوصوا بالنساء خیرا، حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے احکام دیے نا بہت امپورٹنٹ احکام تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اب میری زندگی کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے اور اتنا کراؤڈ بھی اب دوبارہ اکٹھا نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت شاندار جاندار خطبہ دیا اور انسانیت کے حقوق بیان کی، اس میں آپ نے خواتین کے بارے میں خاص وصیت کی، اور وصیت کے لفظ استعمال کیے۔ وصیت کہتے ہیں بہت اہم حکم کو، دنیا سے جاتے ہوئے جب کوئی کسی کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا اس کو وصیت کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ یعنی گھر والوں کے ساتھ، جو اس میں ظاہر ہے وہ عورتیں داخل ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے محرم ہیں، تو کہ ان سے اچھا سلوک کرو، اس بارے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ تو یہ بری بات ہے اگر شوہر جو ہے گھر میں بیوی کو وقت نہیں دیتا اور بدسلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ۔ عمر فاروق عمان سے، میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی۔ تیرا سالہ رہتا کہا تھا؟ اچھا آپ عمان میں رہتے ہیں، آپ کا سالہ پاکستان، ویری گڈ۔ میرے سالے کی، گڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ عمان میں وہ پاکستان۔ میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دوں۔ آپ کے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں یعنی آپ، اچھا سوری، عمر فاروق صاحب عمان میں رہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دیں، لیکن میں اور میری بیوی اس بات پر راضی نہیں تھے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر میرے سسرال والوں نے کہا ٹکٹ کے پیسے ہم دیں گے، لیکن میں تب بھی راضی نہیں تھا کیونکہ میری بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو اب میرے رشتہ دار مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کی شادی تھی، کبھی کبھار آتے ہیں زندگی میں ہی موقع، اگر کوئی اس میں ناجائز کام نہیں ہو رہے تھے، ڈانس ماس اور مس گیدرنگ کے نام پہ جو بےہودگی شادیوں میں ہوتی ہے، اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی وائف کے بھائی کی شادی تھی، اور کون سا اس نے 4 شادیاں کرنی ہے کہ دوبارہ بھی شادی ہوگی، ایک ہی دفعہ آج کل لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا تھوڑا صبر کر کے بھیج دیتے بیوی کو یار، تو کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی تھی، نہیں ہوتا آپ سے صبر تو 2 دن کے لیے بھیج دیتے اور ٹکٹ بھی فری میں مل رہا تھا آپ کو، یعنی سسرال والے آپ کے بھیج رہے تھے ٹکٹ بھی، تو بھیج دیتے جس دن رخصتی تھی اور ولیمے میں شرکت کر کے آ جاتی 2 دن کے بعد۔ تو اتنا کون سا آپ کو عشق معاشقہ ہو گیا جو چند سیکنڈ بھی بیگم کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا تھا؟ بہرحال بات بہت اچھی ہے کہ آپ کا بیگم کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن گزارا کرنا پڑتا ہے رشتہ داری جوڑنے کے لیے، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا۔ ہاں اگر اس میں کوئی گناہ تھے، ناجائز امور تھے، آپ کا خیال تھا بے پردگی کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے آج کل شادیوں میں، ایسا کوئی خطرہ تھا تو الگ بات ہے، نارملی سگے بھائی کی شادی میں بھی بیوی شریک نہیں ہو رہی تو پھر کب شریک ہوگی؟ تو یہ میرا تو خیال یہی ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا، رشتہ دار مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل مناسب کر رہے ہیں۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ برداشت کریں اور معافی مانگ لیں کہ بھائی میری غلطی ہے، مجھے بھیجنا چاہیے تھا، میں نے نہیں بھیجا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کہہ دیں۔